نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اور عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ عمل ہے ستارہ معلوم کرنے کا۔ مجھے اکثر لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارا ستارہ دیکھے کہ ہمارا کون سا ستارہ ہے، تو میں آج یہ عمل پیش کر رہا ہوں کہ انسان ستارہ کیسے معلوم کرے کہ ہمارا کون سا ستارہ ہے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وظائف آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل اسلامک وظائف آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اب میں عمل کی طرف بڑھتا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نام کے اعداد کس طرح نکالے جاتے ہیں، اور ابھی بھی بتاتا ہوں کہ نام کے اعداد کس طرح نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے ابجد لکھے ہیں کہ الف کا 1 عدد ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے۔ تو اسی طرح دال اور ڈال جو ہوتا ہے نام میں ڈال، تو اس کا بھی یہی ہوگا۔ اور اسی طرح ہا ہے، واو ہے، زا ہے، زا کے ساتھ زا یہ، اور وہ جو 3 نقطے ہوتے ہیں جا، اس کے بھی یہی عدد ہے۔ اسی طرح ہا، پوا، یا کاف، کاف اور گاف کے جو ہے نا 20 عدد ہے۔ اسی طرح یہ پورے میں نے لکھے ہیں۔ اور تا اور ٹا کے 1 عدد ہے، مطلب کہ جتنا 400 تا کے ہیں، اسی طرح ٹا کے، ٹا جس پہ وہ اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، یہ تو جس کے بیچ میں ہوتا ہے ٹا، تو اس کے بھی تقریباً یہی عدد ہے 400۔ اب نام کے اعداد ہم کیسے نکالیں گے، تو وہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا، پھر بھی بتاتا ہوں کہ میرا نام ہے احسان اللہ۔ تو میں اب اس کے اعداد کیسے نکالوں گا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اب الف کے عدد ہے 1، 1 کے ساتھ میں نے جمع کیا 8، ہا کے عدد 8، اس کے ساتھ میں نے سین کے 60 جو ہے نا جمع کیے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ الف 1، اس کے بعد نون 50 عدد ہے نون کے، تو اس کے بعد الف ہے 1، اس کے بعد لام ہے، لام کے 30 عدد ہے، پھر اس کے بعد لام کے 30 عدد ہے، اس کے بعد ہا کے 5 عدد ہے۔ تو اب اس کو ہم جمع کر لے تو ٹوٹل 196 آتے ہیں۔ تو یہ تو میرے نام کے اعداد ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ ماں کے نام کے اعداد بھی نکالنے ہیں۔ تو بالفرض ہم نے ماں کے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ کسی کا نام ہے احسان اللہ، اس کی والدہ کا نام بالفرض ہم لکھ دیتے ہیں زاہدہ، تو زاہدہ کے نام کے اعداد بھی ہم اب نکالیں گے۔ تو زاہدہ کے نام کے اعداد کیسے نکالیں گے، زا کے 7 عدد ہے، اس کے بعد الف کے 1 عدد ہے، اس کے بعد ہا کے 5 عدد ہے، اس کے بعد دال ہے، دال کے 4 عدد ہے، اس کے بعد پھر 5، تو 7 8 8 اور 5 13 13 اور 4 17 17 اور 5 22، تو 22 آ گئے اس کے اعداد۔ تو ہم اس کو جمع کریں گے اب 196 جمع 22، تو اب میں اس کو جمع کرتا ہوں تو یہ ٹوٹل ہو گئے 118، 118 ہو گئے، سوری 218، 218، 218۔ اب اس کو ہم تقسیم کریں گے 7 عدد سے، 7 عدد سے ہم اس کو تقسیم کریں گے، کیونکہ ستارے 7 ہے تو ہم 7 سے تقسیم کریں گے۔ تقسیم کے بعد دیکھو ہم نے 7 سے تقسیم کیا تو 3 ستی 21، اور اس کے بعد 8 باقی رہ گیا، تو 1 7 7، تو یہاں 1 رہ گیا،
تو ہم نے یہاں کو اعتبار نہیں دینا ہے کہ یہاں کیا بچا، بلکہ ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ آخر میں کیا بچا، آخر میں 1 رہا ہے یا 2 رہا ہے، 3 رہا ہے، 4 رہا ہے، یہ 1 سے لے کر 6 تک آئیں گے۔ تو 1 رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستارہ، اس کے نام کا ستارہ جو ہے نا وہ قمر ہے، احسان اللہ کے نام کا ستارہ قمر ہے، قمر ستارہ ہے۔ اگر یہاں پہ 2 رہ جائے، یہاں پہ تو 1 رہ گیا، اگر 2 رہ جائے تو پھر کون سا ستارہ ہوگا؟ 2 باقی رہے تو ستارہ عطارد کا ہوگا۔ اور اگر یہاں پہ بالفرض 2 کے بجائے 3 رہ گیا تو زہرہ کا ستارہ ہوگا۔ اگر اس کے بعد 4 باقی رہ گیا تو شمسی ستارہ ہوگا۔ اور اگر 5 باقی رہ گیا 5 تو ستارہ مریخ کا ہے، مریخ۔ اور اگر 6 باقی رہ گیا یہاں پہ تو مشتری کا ستارہ ہے، مشتری۔ اور اگر آخر میں مطلب یہاں پہ پورا تقسیم ہو گیا، یعنی 0 بچ گیا آخر میں، تو ستارہ زحل کا ہوگا، زحل کا ستارہ ہوگا۔ تو یہ تو میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ستارے کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ کون سا ستارہ ہے ہمارا۔ تو یہ تھا ستارہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور شیئر کرے، اور آخر میں کمنٹ ضرور کرے۔